آپ اس سے اماؤنٹ جب انہیں بتائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ بھی اپنی طرف سے زیادہ بتائیں، کیونکہ اپن سبھی بھی سیم اماؤنٹ نہیں بتاتے، اور جب بھی آپ جو اماؤنٹ بتاتے ہیں سامنے والا پرسن کبھی بھی آپ سے اتنے میں ہی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے انہیں یہاں پہ اماؤنٹ یہ بتا دیا تب بھی وہ جتنے میں لے رہے ہیں وہ اماؤنٹ ڈال دیں، اور اگر آپ نے انہیں بتایا ہے 42,000، جیسے مان لیے آپ نے انہیں بتایا آپ کی یہ سمپتی سیل کرنا ہے آپ کو 42,000، اور وہ پرسن آپ سے بول رہے ہے انہیں لینا ہے 41,500، تو آپ کو اس پہ پروفٹ ہو رہا ہے کہ لاس وہ آپ نکال لینا۔ یہاں پہ آپ نکال لیتے ہیں اکول نیٹ سیلنگ پرائس میں سے آپ مائنس کر دیں گے سیلنگ پرائس، انٹر کریں گے، اگر اماؤنٹ مائنس میں آ رہا ہے مطلب لاس ہو رہا ہے، اور اگر وہ پرسن آپ سے بولتا ہے وہ اس کو 41,900 میں خریدنے کے لیے تیار ہے، تب آپ کو اس پہ 233 کا پروفٹ ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ میں خرید رہے ہیں تو پروفٹ ہے، کم میں خرید رہے ہیں تو لاس ہے۔ اتنے میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیجیے، تو پہلی میں اینٹری بتا دیتی ہوں۔ چلیے اگر اب اس کی اینٹری کر لیتے ہیں یہاں پہ ٹیلی، ابھی اپن نے سمپتی خریدنے کی اینٹری تو کر لی تھی، نقد خریدتے ہیں تو پیمنٹ، ادھار خریدتے ہیں تو جنرل۔ اب آپ اس پہ سیل کرنے سے پہلے ڈیپ لا دیں گے، اینٹری کر دیں گے جنرل واؤچر میں، بائے میں آ جائے گا ڈیپ، الٹا پلس سی سے ڈیپ کا لے جانا، ڈیپ اکاؤنٹ انڈر میں آپ اس کو ڈال دیتے ہیں انڈائریکٹ ایکسپینسز، انٹر کر کے آپ اس کو یہاں پہ سیو کر دیں گے۔ اب اس میں آپ اماؤنٹ ڈال دیں گے یہ والا یوز منتھ ڈیپ، جتنے مہینے آپ نے اس کا یوز کیا اتنے مہینے ڈیپ کا اماؤنٹ آپ اس میں ڈال دیں گے 8,333، اور ٹو میں آپ لکھ دیں گے اس سمپتی کا نام جس پہ آپ ڈیپ لگا رہے ہیں، انٹر کر کے آپ اس کو یہاں پہ سیو کر دیں گے۔ پھر اب آپ اس کو سیل کریں گے، اگر نقد بیچ رہے ہیں تو ریسیو واؤچر، کیونکہ سمپتی جا رہی ہے کیس آ رہا ہے، ادھار بیچ رہے ہیں تو جنرل واؤچر، اپن اس کو نقد بیچ دیتے ہیں تب آپ اینٹری کریں گے F6 سے ریسیو واؤچر، سمپتی جا رہی ہے مطلب فرنیچر اپنے پاس سے جا رہا ہے تو وہ آ جائے گا 2 میں۔ اب آپ اس میں اماؤنٹ ڈالتے ہیں نیٹ سیلنگ پرائس، جتنے میں سامنے والا پرسن آپ سے لینے کے لیے تیار ہے، تو یہاں پہ آپ اماؤنٹ ڈال دیں گے 41,500، بائی میں آ جائے گا کیس، کیونکہ اپنے پاس کیس آ رہا ہے، اینٹری ہو جائے گی 2 فرنیچر بائی کیس، انٹر کر کے آپ اس کو یہاں پہ سیو کر دیں گے۔ اب آپ یہاں پہ جب ایس ٹی ایف سے بیچ جائیں گے بیلنس شیٹ چیک کریں گے، پھر سیٹ میں فرنیچر ابھی بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ اتنے تو اپن کو لاس ہو رہا ہے اور اپن نے ابھی تک اس میں لاس کی اینٹری نہیں کی۔ آپ یہاں پہ واؤچر اینٹری پہ جائیں گے، آپ یہاں پہ اینٹری کر لیں گے F7 سے جنرل واؤچر، پروفٹ ہو یا لاس ہو دونوں کی اینٹری آپ کی ہمیشہ ہوتی ہے جنرل واؤچر، اگر لاس ہوتا ہے تو بائی میں آپ لکھتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس، کتنے کا لاس ہو رہا ہے اماؤنٹ ڈال دیں گے، انٹر کریں گے 2 میں آپ لکھ دیں گے فرنیچر جس سمپتی پہ آپ کو لاس ہو رہا ہے، اور انٹر کر کے آپ اس کو سیو کر دیں گے۔ اگر پروفٹ ہو رہا ہوتا تو یہی اینٹری الٹی ہو جاتی، ہوتی جنرل واؤچر میں، صرف اپوزٹ ہو جاتی، کیا ہوتا پھر آپ کا فرنیچر آ جاتا بائی میں اور پروفٹ اینڈ لاس آ جاتا 2 میں، اینٹری آپ کی جنرل واؤچر میں ہو جاتی، انٹر کر کے اس کو سیو کر دیتے ہیں۔ اب اتنے میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھیے۔ سر نہیں آپ کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے، بتا دیں۔ کس کو زیرو کرنا ہے؟ ڈیپ سے زیرو کیوں کرنا ہے؟ یہ چار تو آپ نے نہیں کرا ہے، اور ڈیپ کیوں لگانا ہے؟ وستو کی پنرستھاپن، سمپتی کی پنرستھاپن، وہ کہیں تو جمع ہوتی ہے۔ ڈیپ کا اماؤنٹ آپ کے لیے ایک طریقے سے ایکسپینسز رہتا ہے، آپ اسے لاس مان لیجیے کیونکہ آپ کی سمپتی کا لاگت مولیہ کم ہو رہا ہے، تب آپ اس کی اینٹری کر دیتے ہیں جنرل واؤچر میں، جس میں بائی میں آپ ڈیپ لکھتے ہیں اور 2 میں آپ سمپتی کا نام ڈالتے ہیں، سمپتی کا اماؤنٹ تو کم ہو جاتا ہے لیکن ڈیپ کا اماؤنٹ آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جاتا ہے، جب آپ یہاں ڈال پریس کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈیپ کا اماؤنٹ آئے گا۔ اب ڈیپ کا اماؤنٹ نہ آپ کو مل رہا ہے تو جب تک ملے گا ہی نہیں جب تک آپ اسے مائنس نہ کر دیں گے، مطلب ڈیپ کا اماؤنٹ تو ویسے بھی آپ کو اب نہیں ملنے والا کیونکہ وہ تو آپ کی سمپتی کا مولیہ کم ہوا،
डेप्थ का अमाउंट आप जीरो क्यों करेंगे? डेप्थ, हाँ, डेप्थ का अमाउंट अपन जीरो नहीं करते तभी। हाँ, ऐसा होता है जैसे कि आपकी कोई संपत्ति है, उस पे अगर आप उसका 3 साल तक यूज कर रहे हैं, तो जब अपन बिजनेस वगैरह में वर्क करते हैं, फाइनेंशियल ईयर आपका 1 साल का रहता है, तो जब आप डेप भी लगाते हैं तो 1 1 साल के हिसाब से लगाते हैं। जो भी आपकी संपत्ति रहती है ना, उस पर डेप लगता है 1 साल के हिसाब से। जैसे आपकी कोई फर्नीचर है, उसे आपने खरीद लिया, अब आप यूज कर रहे हैं 3 साल, पहले आप उस पर डेप लाएंगे 1 साल, जो आपके पास अमाउंट निकल के आता है डेप माइनस करने के बाद, उस अमाउंट पे आप नेक्स्ट ईयर का लगा देंगे, उस पर आप लगाते जाते हैं। फिर अगर उसी बीच में आपने कोई और संपत्ति खरीद ली, जैसे होता है फर्नीचर था, उसको बेच दिया, दूसरा फर्नीचर आपने खरीद लिया, उसको बोलते हैं ना पुनर्स्थापना, जो एक आपने बेच दिया दूसरा आपने खरीद लिया, जो आपका पहला फर्नीचर था उसका जो डेप का अमाउंट है वो वहीं पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो आपने दूसरा फर्नीचर खरीदा था उसी जगह पे आप उसका अमाउंट डाल देंगे। ये एंट्री हो जाती है जब आप बिजनेस में वर्क करते हैं। कोई भी संपत्ति अपन 9 10 महीने में तो वैसे भी सेल नहीं करते, आप उससे कम से कम 1 साल 2 साल इससे ज़्यादा का ही यूज़ करते हैं। उसमें अपन एक साल के हिसाब से डेट लगाते हैं, फाइनेंशियल ईयर आपका 1 साल का होता है, उसमें बिजनेस में हमेशा एक साल के हिसाब से चलता है। हर साल आप उसमें नया डेट लगाते हैं, करना ही है आप।